دسمبر کی سرد ہوائیں جیسے پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں پر بھی سرد مہر لگا چکی تھی۔ اس وقت گاؤں کے وسط میں جہاں ملک خاندان کی حویلی تھی، وہاں آہو پکار جاری تھی۔ عورتیں بینڈ ڈال رہی تھیں، ہر چہرے پر دکھ اور اذیت کے تاثرات تھے۔ وہیں کچھ چہرے ایسے تھے جن پر غم اور غصہ قہر بن کر چھایا ہوا تھا۔ لان میں ملک خاندان کے جوان بیٹے کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ آس پاس خاندان سمیت گاؤں کی عورتیں بھی جمع تھیں۔ عبداللہ ملک کی ماں کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بہنیں چلا رہی تھیں، خاندان کی باقی عورتیں انہیں ہمت دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ وہاں سے چند قدم پیچھے کو ہوتے حویلی کا اندرونی دروازہ کھلتا تھا، جس سے اندر جاتے سامنے دونوں طرف سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں کے وسط میں لان پچھلی طرف بنے اس کا دروازہ کھلتا تھا۔ دائیں طرف کچن تھا تو بائیں طرف مردان خانے کا دروازہ، جہاں سے اندر جاتے ہی نظر ملک خاندان کے مردوں پر جاتی تھی، جو اس وقت چہرے پر سختی لیے دلوں میں بدلے کی آگ جلائے بیٹھے تھے۔ ان سب کو بس سربراہی کرسی پر بیٹھے ملک خاندان کے سربراہ عادل ملک کی اجازت چاہیے تھی، جس کے ملتے ہی وہ اپنے جوان وارث کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ مگر عجیب وحشت تھی جو ملک عادل کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا مگر میرا عبداللہ نہ مرتا۔ کافی دیر کے بعد عادل ملک نے دکھ سے کہا تھا۔ پہلی بار ان کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ عبداللہ ملک ان کا لاڈلا پوتا، ان کے بیٹے کی نشانی۔ اس کے والد صاحب کچھ عرصے قبل دنیا فانی سے رخصت ہو کر عبداللہ ملک، ہمنا ملک اور سویرا ملک اور آرس ملک کو ہمیشہ کے لیے عادل ملک کے حوالے کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر بیٹی کی موت کا غم دل سے اتارا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کے بچوں کو ان کی ضرورت ہے، بھلے ہی سارے خاندان والے ان چاروں پر جان دیتے تھے، مگر پھر بھی عادل ملک انہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عبداللہ ملک کی ماں تو خود شوہر کے غم سے اس حد تک نڈھال ہو چکی تھی کہ سنبھل نہ سکی۔ باپ کی موت کے وقت عبداللہ ملک کی عمر 15 سال تھی، جبکہ آرس ملک 20 سال کا تھا۔ وہ پڑھائی پوری کرنے کے لیے ابراڈ جا چکا تھا۔ اس کے جانے پر عادل ملک نے پابندیاں تو بہت لگائی تھیں، مگر وہ مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیکھ کر چلا۔ اس کے جانے کے بعد عادل ملک نے باقی کسی کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عبداللہ ملک اور اس کی بہنیں باقی ملک خاندان کے بچوں کے ساتھ گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کر کے قریب شہر اپنی تعلیم مکمل کرنے جا رہے تھے۔ عبداللہ ملک عادل ملک کے دل کے سب سے قریب تھا۔ آج اس کی موت نے جیسے عادل ملک جیسے نرم دل شخص کے دل کو بھی مار دیا تھا، تبھی وہ سخت فیصلہ لینے پر باضد ہو چکے تھے۔ بہت مشکل سے عبداللہ ملک کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ اس کے جنازے پر بھی آرس ملک حویلی نہ آ سکا تھا۔ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد آرس ملک نے ابراڈ میں ہی مستقل قیام کر لیا۔ جب کوئی اسے اس کی ماں بہنوں کا واسطہ دیتا تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا، عبداللہ ملک تو وہیں ہے، میری کیا ضرورت، اور فکر نہ کریں ان قریب لوٹ آؤں گا جب عبداللہ ملک ڈاکٹر بن جائے گا۔ میں تو بس اس کے لیے اسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنی خدمات پیش کرے گا۔ اسی ہسپتال کو بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ پھر دادا جان کے لاکھ کہنے پر وہ نہ لوٹا تھا۔ جنازہ ہو چکا تھا، ملک حویلی کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ ہر طرف دکھ ہی دکھ تھا، ماں بہنیں جیسے مردہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف دور ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ ہوئی تھی۔ سبھی مسافر اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے یا پھر کوئی پردیس آیا تھا۔ کہیں کسی چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے تو کہیں دکھ سے کوئی الجھن میں تھا تو کوئی ناسمجھی سے سب دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ایک چہرہ جس پر سختی آخری حد تک تھی، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال جو اس کی پیشانی پر بکھرے اسے انتہا کا خوبرو دکھا رہے تھے، کھڑی مغرور ناک، سبز آنکھیں اس وقت خون چھلکا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ جس پر اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ ہاتھوں کی رگیں واضح ہو رہی تھی، چہرے پر غضب ڈھانے کے تاثرات تھے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی سیدھا ملک حویلی سے آئی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے خود کہا تھا خاندان میں سے کوئی اسے لینے ایئرپورٹ نہ آئے، تبھی وہاں صرف اس کے دادا عادل ملک کا ڈرائیور
اور کچھ ذاتی سیکیورٹی گارڈ تھے۔ گاڑی ملک حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور وہ لب سیے بیٹھا رہا تھا۔ سارا سفر اسی وحشت ناک خاموشی میں گزرا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ حویلی پہنچا تھا۔ نظر سامنے گئی تو کئی مناظر اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ باپ کا جنازہ، ماں بہنوں کو تڑپنا اور عبداللہ کا رونا، وہ تو ابھی تک اس وقت کو نہ بھولا تھا۔ اس ظالم لمحے کی قید میں تو وہ واپس نہیں آتا تھا۔ اس تکلیف سے بھاگنے کے لیے تو وہ اپنوں سے دور رہ رہا تھا۔ ابھی وہ اس سب سے نہیں نکلا تھا کہ اب نیا زخم اس کی روح پر لگ چکا تھا۔ بغیر دیکھے وہ جانتا تھا کہ اسی لان میں اس کے بھائی کا جنازہ رکھا گیا ہوگا۔ ماں بہنیں آج بھی تڑپ رہی ہوں گی، آہو پکار کر رہی ہوں گی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا ہوگا، کیونکہ جانے والے کو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے۔ آنکھیں سختی سے بند کی اس نے، جیسے اپنا غم غلط کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر آنکھیں بند ہوتے ہی کئی منظر اس کی بند آنکھوں میں آ سمائے تھے۔ ماضی، جلدی واپس آ جائیے گا بھائی، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا، ہمنا ملک نے اسے گاڑی میں بیٹھتے پہلے کہا تھا، جس پر اس نے ان تینوں کو سینے سے لگایا اور اپنے جلدی آنے کا وعدہ کیا۔ پھر روز ہی عبداللہ ملک اسے کال کرتا تھا اور اس کی خیریت دریافت کرتا۔ اسے کبھی خود سے حویلی کال کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ ہر بار اس کی کال سے پہلے عبداللہ ملک اسے کال کر لیتا۔ میرے ہوتے آپ کو کبھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بھائی جان، وہ ہر بار یہی کہتا تھا۔ عارض ملک چاہتا تھا کہ اس کی ماں بہنیں اور بھائی بھی وہیں اس کے پاس شفٹ ہو جائیں، مگر یہاں بھی عادل ملک کی بے جا ضد تھی، جس کے آگے وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ابھی 3 دن پہلے تو عبداللہ ملک نے اسے بتایا تھا کہ وہ جلد ہی ڈاکٹر بن جائے گا۔ اس وقت کسے پتا تھا کہ اس کے یوں موت ہو جائے گی۔ ہال میں لوٹتے ہی عارض ملک نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا اور نمی صاف کرتے اندر جانے لگا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی نظر سامنے سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے سویرا ملک پر گئی تھی، جو بھاگتے ہوئے آ کر اس کے سینے سے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اس کے گلے لگ کر گلے شکوے کر رہی تھی، دیر سے آنے پر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آپ نے دیر کر دی بھائی جان، دیکھیں میرا عبداللہ آپ کے انتظار میں ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلا گیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا جان کی موت کے بعد آپ ہمارا سہارا تھے، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مگر آپ نے اپنی ضد پوری کی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عارض ملک خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی اس نے دوبارہ اوپر دیکھا، جہاں پر ہمنا ملک کھڑی ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار ہمنا ملک کی آنکھوں میں عارض ملک کو ناراضگی نظر آئی تھی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیوں کی طرف چلتی سیڑھیاں اترنے لگا۔ عارض ملک اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور عارض ملک کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی اور یہ دیکھ کر عارض ملک تڑپ اٹھا تھا۔ سویرا ملک کو ایک طرف کیا بھی وہ ہمنا ملک کے قریب جاتا، جب اس سے 2 قدم دور ہوتے عارض ملک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آ گیا خیال واپس آنے کا؟ اس کا لہجہ آنکھوں سے زیادہ اجنبی لگا تھا۔ عارض ملک کو ہمنا میری بات، اس نے کچھ کہنا چاہا جب ہمنا ملک نے نفی میں سر ہلاتے اسے ٹوک دیا۔ آپ کے ہونے کے باوجود میرا بھائی مارا کیا؟ باپ کے مرنے کے بعد تو بڑے بھائی سہارا بنتے ہیں نا، پھر آپ کیسے ہمیں بے سہارا کر گئے تھے؟ آپ کو کبھی ہمارا خیال نہ آیا؟ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ آج عارض ملک کے پاس اسے دینے کو جواب نہیں تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے پاس الفاظ کا خزانہ رکھتا تھا، آج اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اس کو بولنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت ہو رہی تھی۔ اس کے لب ہلتے تو تھے، مگر الفاظ نہ ہونے پر بھی بند ہو جاتے تھے۔ سبھی حویلی والے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ہمنا ملک چند قدم اس کی طرف چلتی، دوبارہ اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا ہے تو میرے بھائی کے قاتل کو سخت سزا دیجیے گا، اتنی سخت کہ اس کی روح کانپ اٹھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کبھی دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ اتنا کہتی وہ اوپر بھاگ گئی تھی، جبکہ پیچھے عارض ملک پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے دل سے جیسے خون رسنے لگ گیا تھا۔
چہرہ غصے کی انتہا پر سرخ ہو رہا تھا، ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ پلٹ کر اپنے دادا جان کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک وہی تھے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کو ڈھونڈتا وہ ان کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر نیم دراز سینے پر عبداللہ ملک کی تصویر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ قدموں کی چاپ پر بھی انہوں نے آنکھیں نہ کھولی تھی۔ عارض ملک ان کے قدموں کے پاس جاتا بیٹھ گیا۔ ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے اس نے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اس وقت شدید دکھ میں تھا۔ عادل ملک نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولی۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی۔ جب عادل ملک کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو عارض ملک نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے اپنے دادا جان کے چہرے کو دیکھا، جہاں پسینے کے قطرے نائٹ بلب کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے ان کے قریب آیا اور ان کے چہرے پر جھکا۔ ان کے چہرے کو چھوتے عارض ملک کو جھٹکا لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بری طرح انہیں تھپ تھپا رہا تھا، انہیں پکار رہا تھا۔ کبھی ان کے ہاتھ ملتا تو کبھی چہرے کو چھوتا۔ دادا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ کو آنکھیں کھولیں۔ پلیز دادا جان، یوں مت کریں، مجھے اتنی بڑی سزا مت دیجیے گا۔ وہ جو اپنے باپ کے مرنے پر نہ رویا تھا، جس نے اپنے بھائی کی موت پر آنسو چھپا لیے تھے، وہ اپنے دادا جان کے ٹھنڈے ہوئے وجود کو سینے سے لگائے رونے لگا تھا۔ اس کی پکار پر حویلی والے جمع ہونے لگے تھے۔ سبھی ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سبھی عادل ملک کو بے چینی سے پکار رہے تھے۔ ابھی تو ایک جنازہ اٹھا تھا، ابھی تو ایک غم غلط نہیں ہوا تھا کہ عادل ملک کی حالت نے سبھی کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ دادا جان اٹھیں پلیز، عارض ملک نے چلا کر پکارا تھا۔ پھر جیسے اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ وہ کوئی عام شخص تو نہ تھا جو ایسی حالت میں بکھرنے لگتا، کچھ کر نہ پاتا۔ وہ تو ایک ڈاکٹر تھا۔ ایک نامور ڈاکٹر یاد آتے ہی اس نے عادل ملک کو چیک کرنا شروع کیا، پھر انہیں اپنے مضبوط بازوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگتے۔ سویرا ان میں سب سے پہلے عارض ملک کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ عارض ملک نے عادل ملک کو پیچھے کی طرف لٹایا تھا، ساتھ ہی سویرا بیٹھی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ پھر سے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کھو دینے کا ڈر ایک بار پھر سر اٹھانے لگا تھا۔ عارض ملک تیزی سے گاڑی چلاتا اسپتال کا رخ کر چکا تھا۔ سارے راستے سویرا ملک کو وہ حوصلہ دیتا رہا تھا، جو بار بار اس سے گاڑی تیز کرانے کا کہتی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی عارض ملک عادل ملک کو لیے ایمرجنسی وارڈ میں گیا تھا۔ حویلی والے بھی ان کے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ سویرا ملک اپنے تایا شہروز ملک کے سینے لگی، بری طرح روتی جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد عارض ملک ایمرجنسی وارڈ سے نکلا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ سویرا ملک بھاگ کر ان کے پاس جاتی عادل ملک کی طبیعت کا پوچھنے لگی تھی، تو عارض ملک نے اسے بس اتنا کہا کہ وہ پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے ہیں، مگر اصل بات تو صرف وہی جانتا تھا۔ سبھی کو مطمئن کر کے وہ خود ایک طرف چلا گیا۔ اس نے تبھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہونا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، مگر ہمنا ملک کی باتیں اور عادل ملک کی حالت نے اسے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ عادل ملک کو ہوش آیا تو انہیں اسپتال سے حویلی واپس بھی عارض ملک ہی لایا تھا۔ عادل ملک کے کہنے پر ملک خاندان کے سبھی مردوں کو مردان خانے میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ مردان خانے میں مکمل سناٹے کا راج تھا۔ اونچی چھت والے کشادہ کمرے میں گہرے لکڑی کے فرنیچر، دیواروں پر سجے پرانے آباء و اجداد کے پورٹریٹ اور بھاری پردوں کے درمیان وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ مرکزی صوفے پر عادل ملک، جو اس حویلی کے سربراہ اور عارض ملک کے دادا تھے، اپنی روایتی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وقت کی سختیوں کے نشان تھے، مگر آنکھوں میں اب وہ جاہو جلال چمک رہا تھا جو ان کے خون کا خاصہ نہ تھا۔ وہ تو ایک رحم دل شخص تھے۔ ان کا پورا گاؤں ان کی نرم طبیعت کی تعریف کرتا تھا، مگر اس وقت جو غصہ ان کے چہرے پر تھا، جو سختی ان کے دل میں پھیل رہی تھی، ان کے لاڈلے پوتے عبداللہ ملک کے قتل کی وجہ سے تھی۔ وہ سخت فیصلہ لینے کے در پہ تھے، وہ فیصلہ جو نہ جانے کس کس کی زندگی کو حرام کرنے والا تھا۔
اس گہری خاموشی میں ان کے اندر کا شور سنائی نہ دیتا تھا۔ عارض ملک نے ایک نگاہ مردان خانے میں موجود سبھی مردوں پر ڈالی تھی۔ وہ اپنے تایا جان، چچاؤں اور کزنز کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ سفید شلوار قمیص میں اپنے اونچے قد اور دبنگ شخصیت کے ساتھ وہ پورے کمرے پر اپنی موجودگی کا سکہ جما چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور سختی کا امتزاج تھا، جس نے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیا تھا۔ آج وہ کوئی نرمی برتنے نہیں آیا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد اس کا دل جیسے سخت ہو چکا تھا۔ پہلے والی نرمی اب کہیں نہیں تھی۔ شاید وہ ڈھونڈتا تب بھی نہ ملتی۔ تبھی وہ سرد لہجے میں بولنے لگا، مجھے اپنے بھائی کا قاتل چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، پھر کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا، اور میں کسی دوسرے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کئی لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر عارض بیٹا، جرگے کا فیصلہ، شہروز ملک نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھلے ہی وہ گاؤں کے سردار تھے، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تو جرگے کا ہونا تھا، اور کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ تھا جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ تبھی وہ عارض ملک کو روک رہے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا تایا جان، میں نے بس جو فیصلہ کرنا تھا کر چکا ہوں۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا، جیسے کوئی آخری فیصلہ صادر کر رہا ہو، اور بہتر ہوگا کہ کوئی میرے فیصلے کے خلاف نہ جائے۔ اتنا کہتا وہ اپنے دادا جان کی سمت دیکھنے لگا، جیسے ان کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مردان خانہ ایسی جگہ تھی جہاں مردوں کے فیصلے ہوتے تھے، اور آج بھی یہاں ایک اہم فیصلہ ہونا تھا، وہ فیصلہ جو سبھی کی زندگی پر اثر چھوڑنے والا تھا۔ عادل ملک نے گہری سانس لی، اپنی بھاری نگاہیں اپنے پوتے عارض ملک پر گاڑ دیں۔ ان کی شخصیت ہمیشہ سے مضبوط رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص عارض ملک کو کہہ رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ جو کچھ عارض ملک کہہ رہا ہے وہی خاندان کے اصولوں کے مطابق ہے۔ شہروز ملک نے اپنی والد کو دیکھا، اور پھر انہوں نے عارض ملک کی بات سنتے ہی کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا دی۔ وہ عمر میں عارض ملک سے بڑے تھے، مگر عارض ملک کی موجودگی میں جیسے کسی کمزور دلیل کی تلاش میں تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ عادل ملک کی گرجدار آواز وہاں گونجی، شہروز، جرگہ بٹھاؤ۔ عادل ملک کی بات پر سبھی نے انہیں دیکھا تھا۔ مگر ابا جان، آپ کی طبیعت؟ شہروز ملک انہیں ٹوک نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کے والد تھے، ان کا رتبہ اور مقام بڑا تھا، مگر اس وقت ان کا یہ حکم شہروز ملک کو پریشان کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شہروز ملک، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ عادل ملک نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سر کو خم دیتے ان کے حکم کی تکمیل کرنے مردان خانے سے نکل گئے تھے۔ پیچھے عادل ملک نے سبھی کو جانے کا اشارہ کیا سوائے عارض ملک کے۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے عارض ملک کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، سر ان کی گود میں رکھا۔ دیکھو عارض، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی معافی کے قابل ہے، مگر تم خود بتاؤ کہ کیا ایک ہی بار سزا دو گے اپنے بھائی کے قاتل کو؟ ان کے سوال پر عارض ملک نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ پھر اس نے عادل ملک سے ان کی بات کا مطلب پوچھا تو وہ گہری سانس خارج کرتے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر ہمارا لاڈلا تڑپتا رہا ہوگا، کتنا درد برداشت کیا ہوگا اس نے۔ عارض، میں چاہتا ہوں میرے عبداللہ کے قاتل کو سخت سزا ملے، وہ پل پل مرے مگر اسے موت نہ آئے۔ عادل ملک نے اپنے مزاج کے برعکس سختی سے کہا تھا، دادا جان آپ جو کہنا چاہتے ہیں سیدھے سے کہیں، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ بھی سرد لہجے میں بولا تھا۔ پھر عادل ملک اسے لیے اٹھے تھے۔ عارض ملک کو لیے وہ عبداللہ ملک کی قبر پر گئے، جبکہ عارض ملک حیران رہ گیا۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے عادل ملک کو دیکھ رہا تھا، مگر ان کی اگلی بات سن کر عارض ملک کو اپنی دنیا ہی گھومتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دادا جان اسے ایسی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے پوچھ رہا تھا۔
تمہیں اگر میرے معصوم پوتے کے قاتل کو سزا دینی ہے، میرے عبداللہ کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو میری بات کی لاج رکھنا، ورنہ جو ہمنا ملک نے کہا ہے میری طرف سے بھی وہی رکھ لینا۔ دوبارہ مجھے شکل مت دکھانا عارض ملک۔ وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ عارض ملک کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ پاگل ہونے کو تھا، اسے تو کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا اس کے دادا جان کسی کی بیٹی پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ عادل ملک جا کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے کیونکہ شہروز ملک نے جرگہ بلوایا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ وہیں جا رہے تھے۔ عارض ملک کو وہیں چھوڑ کر وہ جا چکے تھے۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا جب اس کا کزن روحان ملک اس کے قریب گیا۔ عارض چلو ہمیں جرگے کے لیے جانا ہے۔ عارض ملک نے اس کے کہنے پر سر اٹھایا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی بے یقینی تھی۔ آنے والے وقت میں ہونے والے اس فیصلے کا ڈر تھا جس کی لپیٹ میں وہ بری طرح پھنسنے والا تھا۔ روحان، تمہیں بھی دادا جان کا فیصلہ صحیح لگتا ہے؟ عارض ملک کے سوال پر روحان ملک نے اسے کہا، یہ گاؤں کی روایات کے مطابق ہے۔ یہاں جب قتل ہوتا ہے تو بدلے میں ونی ہو کر عورت ہی آتی ہے۔ قتل نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ قتل کے بدلے قتل کرنے سے جنگ نسل در نسل چلتی ہے۔ روحان ملک اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جس پر عارض ملک نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا عورت کو کچھ نہیں مانتے یہ لوگ۔ تبھی وہ روحان ملک کے ساتھ جرگے کے مقام پر پہنچا تھا۔ جرگے کا ماحول سخت تناؤ میں لپٹا ہوا تھا۔ کھلے میدان میں جہاں چمکتی دھوپ اور تیز ہوا نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا، قبیلے کے بڑے سردار اور معززین ممبر جمع تھے۔ بیچ میں ایک بڑی چارپائی رکھی گئی تھی جس پر ملک خاندان کے سربراہ بڑے ملک عادل ملک بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے بیٹے اور پوتے تناؤ بھرے چہروں کے ساتھ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، گویا وہ کسی بھی لمحے خطرہ محسوس کرنے پر فائر کھول سکتے تھے۔ چارپائی کے بالکل سامنے جا کر عارض ملک کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اس کی شخصیت سے غیر معمولی کشش پھوٹ رہی تھی۔ وہ بس اپنے اللہ سے رحم کا سوال کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عادل ملک سخت تاثرات کو چہرے پر سجائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو ان کے دل میں جلنے والے انتقام کے شعلوں کی غماز تھی۔ ان کے سامنے بیٹھے مقابل قبیلے کے سردار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ کسی ناگوار انجام سے بچنے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ وہاں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بڑے ملک صاحب، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ جرگے کا فیصلہ کرنے والے سردار نے سرد لہجے میں پوچھا تو عادل ملک نے ونی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر عارض ملک نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ چلا جائے گا اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر شہر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ اس لڑکی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو نہ دیکھ سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ظلم کی کہانی میں وہ خود ہی ظالم بننے والا تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا، اس قدر وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ آس پاس ہونے والی گفتگو اس کی سماعت سے ٹکرا کر پلٹ تو رہی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ روحان ملک نے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے عادل ملک کی طرف اشارہ کیا، عارض ملک نے اپنے دادا جان عادل ملک کی طرف دیکھا جو اسے اپنے قریب بلا رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گیا تو انہوں نے اپنے اسے قریب ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے بیٹھے چند لمحے گزرے تھے جب مقابل بیٹھے لوگوں میں سے ایک لڑکا اٹھ کر کھڑا کیا گیا اور چند لمحے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی کو لے کر وہاں پہنچا جسے چادر میں چھپایا گیا تھا۔ عارض ملک نے اسے دیکھتے ہی سختی سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ تبھی نکاح خاں صاحب کو بھی بلوایا گیا۔ عارض ملک بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی سے نکاح کی رزیں پوچھی تو وہ نا سمجھی سے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ جس نے اسے بتایا کہ وہ قبول ہے کہے تو اسے مسکراتے ہوئے اتنی دفعہ قبول ہے کہا جتنی دفعہ نکاح خاں نے پوچھا تھا۔ اس کے بعد وہ عارض ملک سے رضامندی پوچھ رہے تھے۔ وہ موت کو قبول کرنے کے مترادف تھا، نکاح ہو چکا تھا۔
आरिस मलिक वहाँ से निकलता चला गया। वो सीधा हवेली पहुंचा था बगैर किसी को देखे, किसी के सवाल का जवाब दिए। वो जाता अपने कमरे में फौरन से बंद हो गया था। उसका दिमाग फट रहा था। वो क्या कर आया था? इतने तनाव तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो जिस लड़की को वनी में कबूल करके आया था वो उसकी उम्र से आधी भी नहीं थी। उसे ये सोचते कितना वक्त गुजरा था, उसे ये इल्म नहीं था। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी, जिस पर वो अपनी सोचों से निकलता तेज़ी से दरवाजे की जानिब लपका था। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र आदिल मलिक पर गई थी, जिनके हाथ में उस लड़की का हाथ था। वो शायद उसे घसीटते हुए लाए थे कि वो रो रही थी। आरिस मलिक ने अपने दादा जान को यूं देखा जैसे पूछना चाहते हो, वाकई दिल मर गया है? और क्या दिल के साथ ज़मीर भी मर गया? जो बेटियों के होने के बावजूद किसी की बेटी के साथ गलत करने की हिम्मत आ गई, और पछतावा भी नहीं हो रहा। मगर वो कुछ कह ना सका, एक हर्फ भी नहीं। आरिस मलिक, उस लड़की को अपने पास रखो और याद रखना, हमारा वादा अगर निभा न सको तो बता देना, मैं किसी और को इसे सौंप दूंगा। वो ये कहते जाने लगा था जब आरिस मलिक ने पुकारा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरी कुछ डील्स हैं जो मुझे पूरी करनी है, वरना मेरा बहुत नुकसान होगा। वो अपने लहजे को संभाल कर बोला था, वरना इस वक्त उसे अपने पूरे वजूद में सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी बात पर आदिल मलिक ने पलट कर उसे देखने लगे। ठीक है, ले जाओ इसे शहर और इतनी तकलीफ देना कि इसके बाप भाई इसकी मौत की दुआ करें, वो सर्द लहजे में कहते चले गए। आरिस मलिक ने अपने सामने रोती हुई इस छोटी सी लड़की को देखा था, फिर गहरा सांस लेता उसकी कलाई पकड़ता उसे खड़ा करने लगा। फिर उसे लिए अपने कमरे में गया और बेड पर बैठने का कहा, तो रोती हुई जाकर बेड पर बैठ गई। आरिस मलिक फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वापस आया तो वो लड़की अब खामोश थी। नाम क्या है तुम्हारा? सर्द लहजे में पूछा गया। हानिया, उसने मासूमियत से कहा था। आरिस मलिक को उसकी मासूमियत देखकर उस पर बहुत तरस आया था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरती हो, तुम्हें डरना भी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, उसने 15 साला हानिया को देखते हुए कहा, जो वनी होकर उसके निकाह में आई थी। अपना लहजा उसने काफ़ी हद तक सख्त रखने की कोशिश की थी। वो अपने दादा जान और बहन से वादा कर चुका था और अब इस वादे को निभाना भी था। मजबूरी थी, वरना वो अपने ख़ानदान वालों की नज़रों में गिर जाता। अब भी वो अपने दादा के हुक्म पर हानिया को शहर लेकर जा रहा था ताकि उसे इंतहाई जुल्म का निशाना बना सके। मगर क्या वो उस पर जुल्म कर सकता था? वो तो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, वो जालिम कैसे हो सकते हैं भला? दवा देने वाला दर्द भी दे सकता है। वो ये सोचने लगा था जब उसकी समात में बारीक सी आवाज़ टकराई थी। उसने चौंक कर सामने देखा। अगर आपने मुझे कुछ भी कहा तो मैं अपने लाला को फ़ोन कर दूंगी। अपनी फ्रॉक की जेब से छोटा सा फ़ोन निकाल कर हानिया ने उसे डराना चाहा। उसके हाथ में छोटा सा बटनों वाला मोबाइल था जो उसे उसके लाला ने आते हुए दिया था, और ख़ास ताकीद की थी कि किसी के सामने इस मोबाइल का जिक्र न करना और ना ही दिखाना। मगर वो मासूम तो अपने ही दुश्मन को दिखा चुकी थी, जबकि हानिया के मासूम अंदाज पर उसका दिल धड़कने लगा था। 28 साल ज़िंदगी में पहली बार उसके एहसासात बदले थे, जिसे वो समझने से कासिर था। बेसाख्ता उसने नज़रों का जाविया बदला था। लबों पर ज़बान फेरते हुए खुद को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुझे भूख लगी है एंजल, खाना खिला दो प्लीज़, वो कुछ देर बाद मासूमियत से बोली। आरिस ने हैरत से उसे देखा था, जबकि उसके मुंह से अपने लिए एंजल सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। तुम्हें इंग्लिश आती है? आरिस मलिक के पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया था। मैं 9 क्लास की स्टूडेंट हूँ एंजल, वो फ़ख्रिया बोली थी। मुझे एंजल मत कहो, आरिस मलिक ने चिढ़कर कहा था। न जाने क्यों मगर उसकी ज़बान से अपने लिए लफ्ज़ सुनना आरिस मलिक को अजीब लग रहा था। उसे अपने जज्बात बेकाबू होते महसूस हो रहे थे। मगर क्यों एंजल? मेरे लाला जान कहते हैं जो लोग प्यारे होते हैं वो एंजल होते हैं, और आप तो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल एंजल की तरह, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। आरिस मलिक बस उसे देख कर रह गया। फिर कुछ देर बाद जब कमरे से निकला तो उसका सामना
سویرا ملک سے ہوا تھا، جو شاید اسی کے پاس آ رہی تھی۔ بھائی جان، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ حارث ملک نے پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اسے بولنے کی اجازت دی۔ بھائی جان، وہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، کیا آپ اس کے ساتھ برا کریں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، لہجے میں گھبراہٹ واضح تھی۔ حارث ملک اس کے سوال پر مسکرایا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ سویرا ملک نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ بس پھر آرام سے رہو، وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا تھا اور پھر اسے ہی کھانے کا کہا تو وہ کچن کی جانب چل دی۔ سویرا، یہ کس کے لیے کھانے کی ٹرے سجا رہی ہو؟ ہمنا ملک نے سرد لہجے میں پوچھا، جبکہ سویرا کے بتانے پر ہمنا ملک کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹرے زمین بوس کر دی۔ سویرا ملک کی چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو غصے کی انتہا پر اسے گھور رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے بھائی کی ونی ہو کر آئی ہے اور تم اس کے لیے کھانے کی ٹرے سجا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمنا ملک نے چلا کر پوچھا تھا۔ تب تک ان کی ماں سلیمہ ملک کچن میں آئی۔ سویرا ملک کو یوں ڈرا سہما دیکھ وہ بھاگ کر اسے اپنے سینے میں چھپا گئی تھی اور ہمنا ملک سے اس کی حرکت کی وجہ پوچھی تو اس نے وہی بات بتائی جس پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ سلیمہ ملک نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ یہ میری تربیت تو نہیں ہے ہمنا، وہ دکھ سے بولی تھی، جس پر ہمنا ملک چہرہ موڑ کر جانے لگی تھی تو کچن کے دروازے پر کھڑے حارث ملک کو دیکھ کر رک گئی۔ میں نے کہا تھا اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو سامنے مت آئیے گا، وہ غصے سے بولی تھی۔ حارث ملک نے کچھ نہ کہا تو وہ چلی گئی۔ سویرا ملک بھاگ کر حارث ملک کے سینے سے لگی تھی اور شدت سے روتی، پھر بھی وہ خاموش کھڑا رہا۔ ماں کے ساتھ اس نے سویرا کو اندر بھیجا تھا، پھر ٹرے میں دودھ رکھے اپنے کمرے میں گیا تو تب تک ہانیہ سو چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ کتنا ظالم باپ تھا جس نے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بیٹی کی قربانی دی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ونی ہو کر جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اسے اس وقت ہانیہ کے باپ پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اسی غصے میں وہ صوفے پر لیٹ گیا، کب آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ دوسری صبح اس کی آنکھ چلانے پر کھلی تھی۔ ہانیہ جو بھوک کی شدت سے فجر کے بعد سے ہی کچن ڈھونڈتی نیچے گئی تھی، ہمنا ملک کے غصے اور نفرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ پلیز چھوڑے میرا ہاتھ، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی مسلسل درد سے چلا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے سارا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ حویلی کی عورتیں وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہی حال ملازمین کا تھا، جبکہ ان سب سے الگ سویرا اور سلیمہ بیگم اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ پر چھری سے کٹ لگا تھا، جس کی وجہ سے اب خون پانی کی طرح نکل رہا تھا۔ ہمنا ملک پتھر دل بنی اس کے ہاتھ کے زخم پر دباؤ ڈالے کھڑی تھی، جس کی وجہ سے درد کی شدت سے ہانیہ چلا رہی تھی۔ مسلسل روتے وہ معصوم رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہمنا ہاتھ چھوڑو اس کا، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، سلیمہ بیگم نے چلا کر کہا تھا۔ میرے بھائی کا بھی یوں ہی خون نکلا تھا ماما جان، اس کے بھائی نے چھوڑا تھا، میرے بھائی پر رحم کیا تھا؟ نہیں نا، وہ بولی تو لہجے میں بدلے کی آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز اللہ کے لیے، ہانیہ پھر سے چلائی تھی۔ حارث ملک ہانیہ کے چلانے پر بھاگ کر کچن میں آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے اپنی بہن سے سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ ہوش میں آتا وہ تیزی سے ہمنا ملک کے پاس جاتا۔ اس کے ہاتھ سے ہانیہ کا زخمی ہاتھ نکال چکا تھا، جس پر ہانیہ اسے دیکھتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ حارث ملک نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہمنا ملک کو دیکھا تھا۔ میرے بدلے کے بیچ میں مت آئیں بھائی جان، وہ بھی چلا اٹھی تھی۔ ہمنا ملک کا غصہ اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ حارث ملک بغیر اسے کچھ کہے ہانیہ کو لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ہانیہ مسلسل روتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی باہوں میں بے ہوش ہوئی ہانیہ کو دیکھ وہ لب سختی سے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر پہلے اس کے زخم کو صاف کیا تھا، مرہم پٹی کرتے وہ اسے چیک کرنے لگا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ کچھ زخم سے نکلتا خون جو کافی ضائع ہو چکا تھا۔ ہانیہ کی گلابی فراک سرخ ہو چکی تھی۔
आरिस मलिक को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना कुछ सामान पैक किया और बैग दरवाजे के करीब रखा, फिर पलटकर एक नज़र हानिया को देखा और बाहर निकल गया। उसका रुख किचन की तरफ था। किचन में मुलाजिमीन नाश्ता बना रहे थे। उसने बगैर किसी को देखे कुछ कहे खुद ही ब्रेड और मक्खन निकाला था, साथ कॉफ़ी बनाई, खाने के लिए गिलास दूध का गर्म किया और ट्रे में रखे वापस कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर उसने हानिया को जगाने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो उठ गई थी। उसे नाश्ता करवा कर दवा दी और उसे उठने का बोला। वो खड़ी हुई तो चादर उसके वजूद पर थी। उससे दोबारा उसका वजूद ढांपने लगा। उसका हाथ अपने हाथ में लिए बाहर निकला था। जब लाउंज से गुजरने लगा तो नाश्ते के लिए बैठे सभी अफराद खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो आरिस मलिक? आदिल मलिक ने सर्द लहजे में पूछा। शहर जा रहा हूँ, कल बता चुका हूँ। वो भी इसी लहजे में बोला था। इस लड़की को यहीं छोड़ जाओ। दादा जान की बात पर उसने तंजिया उन्हें देखा, ताकि आप लोग अपने बदले की आग में से जला सकें। ये बदले की आग में खुद जलने आई है। इसे वनी इसके वारिसों ने किया है। वो गुस्से से बोले थे। उन्हें आरिस मलिक के रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके वारिस इसे कहाँ छोड़ गए ये मुझे नहीं पता, मगर अभी मैं इसका वारिस हूँ और मैं इसे किसी सूरत किसी बदले की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आरिस मलिक की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। सभी ने उसे देखा था। चेहरे पर बेजारियत लिए वो उसे यूं ही देख रहे थे, जैसे कोई किसी गुनहगार को देखता है। जबकि रेलिंग के करीब खड़ी उसकी माँ ने उसे देखते उसके दिल में इसी रहम की सदा रहने की दुआ की थी। ये तुम्हारे भाई के कत्ल के बदले वनी होकर आई है, आदिल मलिक ने गुस्से से चिल्लाते कहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद हानिया को कुछ कर देते। मेरे बाबा जान अगर आज जिंदा होते तो यकीनन वो भी मेरा साथ देते, क्योंकि उन्हें वनी की रस्म से सख्त नफरत थी। आप कैसे ये सब कर रहे हैं दादा जान? आपसे तो हम सब ने रहम करना सीखा था। आप वही हैं ना जिन्होंने हमें बताया था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो आज क्या हुआ दादा जान? ये जानते हुए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जब चाहे जिसे चाहे ज़िंदगी दे सकता है और जिसे मौत के ज़रिए अपने पास बुला सकता है। मैं नहीं जानता दादा जान अब्दुल्ला का कत्ल कैसे हुआ, मगर अल्लाह की कसम मैंने इस मामले को अल्लाह के हवाले किया है। मैं कौन होता हूँ जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करने वाला? दादा जान आप खुद ज़मीर को मरने मत दें। इस लड़की की साथ जुल्म करने से पहले अपने ख़ानदान की लड़कियों को देखें। फ़र्ज़ करें मुझसे किसी का कत्ल हो जाता तो क्या आप अपने ख़ानदान की लड़की को वनी करते? ज़रा सोचें दादा जान, क्या आप अपने पोते के लिए अपनी पोती की कुर्बानी देते? नहीं ना, क्योंकि आपको हम सब से एक जैसी मोहब्बत है। आप जिन लोगों को सज़ा देने की बात कर रहे हैं उन लोगों ने तो खुद अपनी बेटी को आपके हवाले कर दिया। वो भी तो जानते थे वनी क्या होती है, वनी के साथ क्या सलूक किया होता है, मगर फिर भी उन्होंने ये किया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के दर्द से फ़र्क नहीं पड़ता। दादा जान, जिसको उन लोगों ने मार दिया उसके दर्द से उन्हें क्या तकलीफ़ होगी? वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। उसके अल्फाज आदिल मलिक के दिल पर लग रहे थे। वो कुर्सी पर ढह से गए और फिर वो रो दिए। उन्होंने अपना लाडला खोया था। वो रोते हुए कहने लगे, आरिस, मैंने अपना पोता मरते देखा है, उसकी लाश को खून में नहाया हुआ देखा है। मुझे बताओ मैं क्या करूं, किससे कहूं? मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे मेरा अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया वीरान हो गई है। उन लोगों को मेरे बच्चे पर रहम क्यों नहीं आया आरिस? वो फूट फूट कर रो दिए थे। शहरोज़ मलिक ने बाप को सीने से लगाया था। आरिस मलिक भी उनके करीब गया। मैं भी तो तन्हा रह गया हूँ दादा जान। मेरा तो वो अकेला भाई था, मगर देखें मैं अल्लाह के हुजूर सारा मामला पेश कर आया हूँ। मैंने सब उसी पर छोड़ा है जो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। आप भी उस पर छोड़ दें, फिर देखिएगा वो कैसे आपको सुकून देता है। आरिस मलिक ने उनका भीगा चेहरा साफ करते हुए कहा था। हानिया उन्हें रोता देख रो दी थी। वो उनके करीब गई तो आरिस ने उसे देखा। वो दादा जान का चेहरा अपने हाथों में लिए खड़ी हो गई और मासूमियत से उन्हें देखने लगी। पता है, मैंने एक बार अपने चूजे को बिल्ली के मुंह में देखा तो उसे जूता मारा था, जिससे वो रोने लगी। तब अम्मी जान ने मुझसे मेरी हरकत की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि बिल्ली ने मेरा चूजा खा लिया। तब मेरी अम्मी जान ने कहा था, बदला लेना गुनाह होता है,
اگر اللہ ہم سے کچھ لیتا ہے تو بہتر کر کے واپس دیتا ہے۔ آپ بھی ناراض مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز روئیں مت۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ عارض مسکرا دیا تھا، عادل ملک بھی مسکرا دیے۔ اور اگر ہم تمہیں سزا دیں تو کیا کرو گی؟ عادل ملک نے سختی سے پوچھا۔ آپ مجھے ماریں گے تو اللہ جی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ امی جان کہتی تھی بچوں کو مارنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور سخت سزا دیتا ہے۔ وہ ڈر کر بولی تھی، مگر لہجے کا اعتماد برقرار تھا۔ اب کہاں ہیں آپ کی امی جان؟ کیا انہوں نے آپ کو یہاں آنے سے نہیں روکا؟ ہمنا ملک نے سختی سے پوچھا تھا۔ اسے اس لڑکی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، جبکہ اس کے سوال پر ہانیہ کا سر جھک گیا تھا۔ عارض نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اینجل، وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی تھی، اس نے عارض کے سینے سے لگتے کہا تھا۔ سبھی نے عارض کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ چلو بھائی عارض، اب تو ہمیں انتظار رہے گا، تم ہمیں کب ہمارا عبداللہ دیتے ہو؟ عادل ملک نے شرارت سے کہا تھا۔ عارض ملک نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہم انہیں ان کا عبداللہ واپس کریں گے تو کیا یہ مجھے سزا نہیں دیں گے اینجل؟ ہانیہ نے چہرہ صاف کرتے پوچھا۔ اگر تم لوگ مجھے میرا عبداللہ واپس کر دو تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، عادل ملک نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اینجل، پھر ہم جلدی سے انہیں ان کا عبداللہ لا دیتے ہیں، بتائیں کیسے لانا ہے؟ ہانیہ کے کہنے پر عارض نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بتاؤ عارض، شہروز ملک نے بھی باتوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ تو بچی ہے تایا جان، آپ لوگ بھی؟ وہ زج ہوتا کہہ کر اوپر چلا گیا۔ ہمنا ملک اس کے پیچھے گئی۔ سوری بھائی جان۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہمنا ملک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ پلٹا۔ ہمنا، بدلہ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بدلہ تو وہ آگ ہے جس میں دوسروں سے پہلے ہم خود کو جلا دیتے ہیں۔ سب سے بہتر اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے معاملہ، چاہے کوئی بھی ہو، عارض ملک نے نرمی سے کہا تھا، اور ہمنا کو ساتھ لگایا تھا۔ تبھی وہاں سویرا اور سلیمہ بیگم بھی آ گئیں تو عارض نے انہیں بھی حصار میں لے لیا۔ مجھے بھی، ہانیہ کی آواز پر وہ چاروں چونک گئی تو ہانیہ اپنی جگہ بناتی عارض کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ تینوں عارض کو دیکھ کر ہنسنے لگی تو عارض اس سے الگ ہوتا کمرے میں چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ اپنے خاندان کے ہاتھوں ظلم ہوتا بہت بڑا ظلم وہ روکنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اگر وہ کسی کی بیٹی سے انتقام لیتا تو شاید کل کو اس کی اپنی بیٹی بھی یوں ہی کسی بدلے کی آگ میں جل جاتی۔ ناشتے کا بلاوا آیا تو وہ نیچے چلا گیا جہاں سبھی ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عارض، کیا تم شہر ہانیہ کو بھی لے کر جاؤ گے؟ شہروز ملک نے پوچھا تھا۔ نہیں تایا جان، اس کی پڑھائی یہاں پوری ہوگی، تب تک میں شہر رہوں گا، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ یہ تو غلط ہے عارض، عادل ملک نے کہا۔ دادا جان پلیز مجھے فورس مت کریے گا، میں کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنا کہتا اٹھ گیا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ عارض شہر میں رہ رہا تھا۔ پیچھے ہانیہ کی پڑھائی ہمنا ملک کی زیر نگرانی ہو رہی تھی۔ ہمنا ملک کی شادی روحان ملک سے ہو چکی تھی۔ ہانیہ کے ایم اے ہونے کے بعد ہی عارض کے ساتھ اس کی رخصتی ہونی تھی۔ وقت کے ساتھ ہانیہ کو سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کیسے اس کے باپ بھائیوں نے اسے بدلے کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ اگر ملک خاندان والے رحم دل نہ ہوتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ عارض جیسا شوہر مل جانے پر وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی تھی، جس نے اسے بدلے کی آگ میں نہیں پھینکا تھا، بلکہ اسے سکھایا تھا ہر معاملے میں اللہ ہی ہوتا ہے جو بہترین انصاف کرتا ہے۔